السلام علیکم دوستوں، آپ کا آن لائن ایجوکیشن میں استقبال ہے۔ آج ہم CTET کا اردو میڈیم اردو سبجیکٹ کا چیپٹر 4 دیکھیں گے، سننے اور بولنے کا کردار، رول آف لسننگ اینڈ اسپیکنگ۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ غور سے دیکھیں، سنیں، سمجھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ سننے کا کردار، رول آف لسننگ۔ بچہ اپنے خاندان اور معاشرے کے لوگوں کی بات سنتا ہے اور ان کی نقل کرتا ہے اور بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ سننے کے ذریعے بچے میں صحیح تلفظ کی مہارت پیدا ہوتی ہے۔ سننے سے ہی بچہ بولنے میں تلفظ سے متعلق نقائص کو دور کرتا ہے۔ سننے سے ہی بچے کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے اس کی زبان کی نشو و نما میں اضافہ ہوتا ہے۔ سننا آواز کی تفریح کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے بچہ آواز کے اتار چڑھاؤ کو سیکھتا ہے۔ سننے کے ذریعے بچہ دوسرے کے جذبات اور خیالات کو جانتا ہے۔ سننا زبان کی دوسری مہارتوں جیسے پڑھنے کی مہارت، لکھنے کی مہارت کی نشو و نما میں بھی بہت مددگار ہے۔ سننے کا عمل زبان کی آموزش کی بنیاد ہے۔ سننے کا عمل نظریات، تصورات، خیالات اور حقائق کی سمجھ پیدا کرتا ہے۔ لوگوں کے درمیان باہمی روابط کو فروغ دیتا ہے۔ سننے کا عمل تعلیمی عمل کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے۔ زبانی کام زبان کے بہتر آموزش کی بنیاد ہے۔ مختلف زبانی کاموں کے ذریعے زبان کی آموزش کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، جیسے پہلا ہے دہرانے کی مشق کروانا، دوسرا ہے سوالات پوچھنا، رول پلے کرنا، ایکشن کرنا، فلم یا چارٹ دکھانا، کہانی سنانا اور دہرانا، زبانی قواعد کی مشق کرانا۔ اب بولنے کا کردار دیکھیں گے، یعنی رول آف اسپیکنگ۔ بولنا زبان کو زندگی، استحکام اور جوش و امنگ بخشتا ہے۔ بولنا سیکھنے کا مطلب ہے کہ بچہ جلد ہی پڑھنا اور لکھنا بھی سیکھ جائے گا۔ زبان دانی میں بولنے کا کردار درج ذیل ہے۔ بولنے سے انسان زبان کی صورت، زبان کے اصوات، لب و لہجہ، نشیب و فراز اور ترنم سے واقف ہوتا ہے۔ بولنے سے انسان کا تلفظ سیکھتا ہے اور قواعد اور معنی کے لحاظ سے جملوں کی صحیح ترتیب سے واقف ہوتا ہے۔ بولنا انسان کو مناسب سماجی سیاق کے مطابق گفتگو سکھاتا ہے۔ بولنے سے زبان کی روانی کی نشو و نما، خوش اسلوبی سے بات چیت اور سہل گفتگو کی آموزش ہوتی ہے۔ بولنے سے ہم اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ بولنے سے ہی بچہ زبان کی روانی حاصل کرتا ہے۔ بات چیت کے ذریعے سماجی تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ زبان کے کام۔ زبان کے 3 اہم کام ہیں۔ پہلا ہے ترسیل کا وسیلہ، یعنی میڈیم آف کمیونیکیشن۔ دوسرا ہے تفکر کا وسیلہ، یعنی میڈیم آف تھاٹ۔ تیسرا ہے ثقافتی تبادلہ، یعنی میڈیم آف کلچر۔ پہلا دیکھیں گے ہم ترسیل کا وسیلہ یعنی میڈیم آف کمیونیکیشن۔ سماج میں مختلف افراد کے مابین رابطے کے لیے زبان ایک وسیلے کا کام کرتی ہے۔ بچہ اپنے تجربات، احساسات، ضروریات اور خیالات زبان کے وسیلے سے ہی دیگر افراد کے علم میں لاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے کے خیالات اور احساسات کو بھی زبان کے وسیلے سے ہی سمجھتا ہے۔ دوسرا ہے تفکر کا وسیلہ، یعنی میڈیم آف تھاٹ۔ زبان انسان کو غور و فکر کرنے کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے۔ بچہ جو بھی اظہار خیال کرتا ہے یا کسی بھی معاملے میں یا صورتحال پر اپنا رد عمل ظاہر کرتا ہے، اس کی بنیاد زبان پر مبنی غور و فکر ہی ہوتی ہے۔ ثقافتی تبادلہ، میڈیم آف کلچر۔ زبان اور ثقافت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ زبان ہی وسیلہ ہے جو مختلف قوموں کی تاریخ، تہذیب و ثقافت اور کردار و جذبات کو محفوظ رکھنے اور آنے والی نسلوں کے سپرد کرنے کا کام کرتی ہے۔ وائگوتسکی کے مطابق انسان کی زبان اور اس کی ثقافت یعنی کلچر ہی اس کی ذہنی نشو و نما کی بنیاد ہے۔ دیکھو یہ یاد رکھو، یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے،
وائگوتسکی کے مطابق انسان کی زبان اور اس کی ثقافت یعنی کلچر ہی اس کی ذہنی نشوونما کی بنیاد ہوتا ہے۔ بچے زبان کو بطور وسیلہ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ہاؤ چلڈرن یوز لینگویج ایز اے ٹول۔ زبان بچے کی ذہنی صلاحیتوں کی نشوونما میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بچے مختلف صورتوں میں زبان کا استعمال کرتے ہیں، اپنے تجربات اور خیالات بیان کرتے ہیں۔ گھر اور اسکول میں استعمال ہونے والی زبان میں ربط قائم کرتے ہیں۔ گرد و پیش میں موجود اشیاء، تصاویر اور تحریری مواد سے واقفیت زبان کے ذریعے ہی حاصل کرتے ہیں۔ سنے ہوئے قصے، کہانیوں اور نظموں پر بات چیت کرتے ہیں۔ تصاویر بنا کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ نظموں اور کہانیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ماحول میں موجود مختلف ٹھوس اور مجرد تصورات کو ازبر کرتے ہیں۔ مختلف علوم و فنون سے واقفیت رکھتے ہیں۔ سبق سے متعلق اہم نکات۔ Some important points about this chapter۔ زبان کو ترسیل اور خیالات کا وسیلہ مانا جاتا ہے۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ بچہ نقل اور رٹنے سے سیکھتا ہے، بیہیویئرزم، جبکہ نوم چومسکی کا ماننا ہے کہ زبان تو ایک پیدائشی صلاحیت ہے۔ سماعت اور اظہار یہ دونوں ہی ایسی مہارتیں ہیں جو بچے کے دماغ کو، جسے چومسکی یعنی LAD یعنی لینگویج ایکویزیشن ڈیوائس کہتے ہیں، متحرک کرتی ہے۔ بولنا روزمرہ کی زندگی میں انسانی ترسیل کی بنیاد ہے۔ کہانی سننے سے بچوں میں تخلیقیت آتی ہے اور یہ زبان کو مجموعی طور پر پیش کرتی ہے۔ گزشتہ سال سوالات پوچھے گئے ہیں، اب ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے کون سے سوالات اس کے اوپر پوچھے جاتے ہیں اور اس کے جوابات ہم کس طرح سے دیں گے۔ پہلا سوال ہے، استاد اپنی کلاس کو 4 کے گروپ میں بانٹ کر گروپ کو ہر طالب علم کو ایک کردار تفویض کرتا ہے اور انہیں گروپ میں کسی ایک موضوع پر تعامل کے لیے کہتا ہے۔ پھر وہ ہر گروپ کو پوری کلاس کے سامنے اپنے کردار ادا کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اس سرگرمی کو کیا کہتے ہیں؟ پہلا ہے رول پلے، دوسرا ہے اسکٹ، تیسرا ہے ڈرامے کی شکل میں، چوتھا ہے تعامل۔ اس کا جواب ہے رول پلے، ہے نا۔ گروپ میں کردار کے ذریعے کسی موضوع پر تعامل رول پلے کہلاتا ہے۔ رول پلے آموزگار کی سننے اور بولنے کی مہارت کی نشوونما میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا ہے، درج ذیل میں سے کس کا استعمال بولنے کی مہارت کے اندازہ قدر میں نہیں ہوتا؟ پہلا ہے رول پلے، دوسرا ہے دکھانا بتانا، تیسرا ہے خالی جگہ کو پر کرنا، چوتھا ہے تصویر۔ اس کا جواب ہے خالی جگہ کو پر کرنا۔ رول پلے کسی چیز پر تبصرہ اور تصویر وضاحت بولنے کی مہارت اور اندازہ قدر کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن صرف خالی جگہ کو پر کرنے بولنے کی مہارت کا اندازہ قدر میں استعمال نہیں ہوتا۔ زبان کی آموزش کے لیے بطور حکمت عملی کہانی سنانے کا مقصد ہوتا ہے۔ آپشن 1، طلباء کے اخلاقیات کی تدریس۔ بی، استاد کو کہانی زبانی یاد کرانے کے قابل بنانا۔ سی، طلباء کو کہانی پڑھنے کے قابل بنانا۔ ڈی، طلباء کو زبان کے ساتھ شریک کرنا۔ اس کا جواب ہے ڈی۔ زبان کی کلاس میں کہانی ایک اکائی کے طور پر کام کرتی ہے اور اس کا بطور حکمت عملی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ طلباء کو زبان کے ساتھ شریک کیا جا سکے۔ چوتھا ہے، بچوں کی زبان بولنے کی صلاحیت ادبی آموزش کو اہم بنیاد فراہم کرتی ہے۔ درج ذیل میں سے کلاس دوم کے کون سی مشق زبان بولنے کی صلاحیت کو فروغ دے سکتی ہے؟ پہلا ہے لفظوں کی صحیح تلفظ کے ایک ساتھ مشق کرنا، دوسرا ہے پسندیدہ کہانیوں پر مبنی رول پلے میں شرکت، سی، اجتماعی یا انفرادی طور پر لفظوں کو یاد کرنا اور ان کی نظم خوانی کرنا، ڈی، استاد کے ساتھ درسی کتاب میں دی گئی کہانیوں کو اجتماعی طور پر پڑھانا۔ اس کا جواب ہے بی۔ زبان بولنے کی صلاحیت کو فروغ دینے کے لیے استاد کو چاہیے کہ وہ بچوں کی پسندیدہ کہانیوں پر مبنی رول پلے میں ان کی شرکت کرائیں۔ بولنے کی مہارت کو فروغ دینے کا
ایک سب سے اہم پہلو کیا ہے؟ پہلا آپشن ہے صاف اور درست تلفظ کا استعمال، بی شیریں اور مترنم آواز کی تخلیق، سی سیاق اور حالات کو ذہن میں رکھ کر بولنا، ڈی آواز کو زیر بم کو بروے کا کار لانا۔ اس کا جواب ہے سی، بولنے کی مہارت کو فروغ دینے کے لیے ایک سب سے اہم پہلو سیاق اور حالات کو ذہن میں رکھ کر بولنا ہے۔ چھٹا سوال ہے بچے کو جب نظم کے قرأت کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ استاد کی بچوں کے ڈیش اندازہ قدر کی مدد کرتا ہے؟ ادب کی معلومات، بولنے کی مہارت، اداکاری کی مہارت یا پھر ادراک؟ اس کا جواب ہے بی، بچوں کو جب ہم نظم کی قرأت کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ استاد کے بچوں کی بولنے کی مہارت، اسپیکنگ اسکل کا اندازہ قدر میں مدد کرتا ہے۔ ساتواں سوال ہے زبان کے استاد کو ایسا کام دینا چاہیے جو جوڑوں یا گروپ میں کیا جا سکے کیونکہ طلبہ ساتھ میں مل کر کام جلد ختم کریں گے، بی یہ استاد کے کام کو کم کر دیں گے کیونکہ انفرادی توجہ گروپ مشاہدے سے مشکل ہے، سی اس طرح کے بامعنی کام سے طلبہ ایک دوسرے سے سیکھتے اور تعاون کرتے ہیں، ڈی یہ طلبہ میں زیادہ نمبر حاصل کرنے کی مسابقتی جذبے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ جس کا جواب ہے سی، زبان کے استاد کو ایسے کام دینا چاہیے جو جوڑوں یا گروپ میں کیا جا سکے کیونکہ گروپ میں طلبہ کو ایک دوسرے سے تعامل کر کے سیکھنے اور تعاون کا موقع ملے گا۔ آٹھواں سوال ہے بول چال کی زبان کے لیے کلیہ کا فروغ مستقبل میں زبان کی آموزش کی مضبوط بنیاد ہے۔ بول چال کی زبان کے فروغ کے لیے کلاس دوم کے کس مشقوں کو اپنایا جا سکتا ہے؟ پہلا ہے بچوں کو اپنے ساتھ مل کر ایک ساتھ درسی کتاب، سبق یا کہانی کو پڑھانا، بی مشکل الفاظ کے تلفظ کی مشق کرنا، سی بچوں کو نظم یاد کرنے اور پڑھانا، ڈی بچوں جیسی کہانیوں پر رول پلے کی سرگرمی کرنا۔ جواب ہے بول چال کی زبان کو فروغ دینے کے لیے بچوں کو ان کی پسندیدہ کہانیوں پر رول پلے کی سرگرمی کرانا چاہیے۔ چھٹی جماعت سوال نمبر 9 ہے چھٹی جماعت کے طالب علم تلفظ کی غلطیاں کرتا ہے، استاد کی مدد کر سکتا ہے؟ پہلا ہے اس کے والدین کو بلا کر اس کی شکایت کرے، بی غلطی کرتے ہیں بچے کو روک کر اس کی اصلاح کرے، سی بچہ جب یہ کام مکمل کر لے تو اس کو صحیح تلفظ بتا کر، ڈی صحیح تلفظ ادا کرے۔ جواب ہے سی، پڑھنے کے دوران اگر کوئی طالب علم تلفظ یعنی پروناؤنسیشن کی غلطی کر رہا ہے تو استاد کو چاہیے کہ جب وہ مطالعہ مکمل کر کے تو اس سے صحیح تلفظ بتائے کر اس کی مدد کرے۔ جزاک اللہ۔